قبلہ علامہ سید جاوید حیدر عابدی صاحب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم استقبال کے لیے سارے صاحبات شکیل ہیں. اس طرح محبت سماعت تسلسل سے آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آواز بلند مل کے یک زبان پانچ نعرے پانچ تنی سوا لکھ نعرہ حسینیت، یزیدیت، رائے خوشنودیہ محمد و آل محمد. بلند صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على ياسب الدين والإيمان باب الأمن والأمان كلمة الرحمن كسر الأصنام والأوثان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان مصداق مرج البحرين يلتقيان الإمام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم التوبة والصقر أبي الشبير والشفر وحامل الباب الخبر والساقي حزن الكوثر الذي سمته أمه حيدر الإمام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قول النبي المختار لأوتين رأيت غدا رجلا كرارا غير فرار والآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات محمد وآل محمد. عظمت محمد وآل محمد پر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. القیم ایسوسیشن کے زیر تمام جس اشرے محرم کا انعقاد القیم سینٹر میں منعقد کیا گیا ہے، اس سلسلے کی 8 محرم کی نبی مجلس آپ حضرات کی شاداب سماعتوں کے لیے ہدیہ ہو رہی ہے. جس خوبصورت انداز سے آپ نے میرے بیان کو
شرف سماعت عطا کیا، میں اپنے ذاتی طور پر اس کا شکر گزار بھی ہوں، اور خصوصی طور پر دعا گو ہوں کہ جتنے مومنین اور جس مومنہ نے جس طرح سے مجلس کو سماعت کیا اور دامے درہم سخنے ان مجالس میں شرکت کی، کونین کے مشکل کشا ان کی ایک ایک مشکلوں کو آسان فرمائے۔ خصوصی جن حضرات نے دعاؤں کے لیے مجھے حکم دیا ہے، خصوصاً القیام ایسوسی ایشن کے صدر، سیکریٹری، ٹریزرر اور جتنے اراکین کارکنان نے اپنا وقت دے کر اس اشرے محرم کو تاریخی اور یادگار اشرا بنایا، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور خاص کر کے ہمارے جو میزبان آج کچھ تکلیف کی وجہ سے اس مجلس میں شرکت نہیں کر فرما پائے، جناب اسلم صاحب، دراڑ صاحب اور ہمارے اور دیگر بھائی، خاص کر کے جو اسپین کے تاجر ہیں جناب بخاری صاحب، شاہ صاحب، سید ذوالقرنین بخاری صاحب، ان کے والد صاحب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق اکبر ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے چودھری صاحب کو پنجتن کے صدقے میں صحت کاملہ عطا فرمائے، ہمارے اناؤنسر صاحب بیٹھے ہیں، سیبت صاحب، ان کے درجات عالی فرمائے۔ مل کے صلوات بھیج دیجئے محمد والے۔ عزیزان محترم، موضوع گفتگو ہمارا مسلسل ہے اور بہت تیز گزرنا ہے ہمیں اپنے موضوع کے ساتھ۔ عنوان گفتگو کتاب حق اور امام حق ہے۔ جب ہمیں فضیلت امام پڑھنے کے لیے الفاظ کی کمی کا احساس ہوتا ہے تو ہم قرآن مجید کی آیتوں کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصحاب جس کی تلاوت کرے اسے قرآن کہتے ہیں، اور قرآن جس کی تلاوت کرے اسے علی کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام حق کا بڑا تعلق ہے قرآن سے، وہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کی تنزیل کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں ایک امام حق نہیں ہے بلکہ 12 حق کے امام ہیں، اور جب تک کوئی اشارہ نہیں کرتے عرش سے کوئی چیز خالق امر صاحب امر کے اشارے پر ہی نزول فرماتا ہے۔ ایک خوبصورت جملہ بالکل ابتدا میں میرے زبان پر ذہن سے نکل کر دل کے راستے سے چھوٹا ہوا، زبان سے نکل کر آپ کے کانوں کی سماعت تک پہنچنے کے لیے برقرار ہے۔ پہلے امام حق میں اور آخری امام حق میں
یہی تو مطابقت ہے عزیزان محترم کہ جب تک پہلا امام اشارہ نہیں کرتا آیت نہیں آتی، جب تک آخری اشارہ نہیں کرتا قیامت نہیں آتی۔ جب تک پہلا امام اشارہ نہیں کرتا آیت نہیں آتی۔ اور یہی نہیں عزیزان محترم، پہلی جنگ جنگ بدر اور دوسری جنگ جنگ احد، احد کے میدان میں یزید کا دادا نئے نئے مسلمانوں کا ذہن شناس، مزاج آشنا، جانتا تھا کہ کس کس نو مسلم نے کس کس بت کے سامنے کتنی دیر تک سجدے کیے ہیں۔ توجہ چاہا، جانتا تھا یزید کا دادا کہ کس کس نو مسلم نے ابھی کس نے کلمہ پڑھا ہے، نبی کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، کس نے لات کو سجدہ کیا ہے، کس نے منات کو، کس نے حبل کو، کس نے پتھروں کے صنم کدے میں زندگی گزاری ہے، کس نے شراب خانوں میں وقت ضائع کیا ہے، کون ستوؤں کا چرانے والا ہے، کون بھیڑوں کا چرانے والا ہے، سب کو جانتا تھا۔ اور دوستو دشمن میں کہتے یہ ہیں کہ جنگ میں کوئی چیز دیکھی نہیں جاتی، ان کی مزاج، ان کی سائیکلوجی کو دیکھتے ہوئے اس نے دوسری ہی جنگ میں اونٹ پر ایک بت رکھا جسے عزا کہتے ہیں، عین زے توئے گھومنے والی سلاد والی، تائے تانیس کہتے ہیں، لیڈیز کے لیے یوز ہوتی ہے، یعنی پہلی مرتبہ حق کے مقابلے میں کافر اونٹ پہ چڑھا کر کافر عورت بت کو لے کے آئے تھے۔ تاریخی حقیقتوں پر جو چھپی ہوئی ہیں میں انہیں چھپا بھی نہیں سکتا، میں کیا کروں، یہ تاریخی حقائق ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، میں انہیں چھپاؤں تو کیسے چھپاؤں۔ اونٹ پر رکھ کے لایا عزا، بت تھا، اٹھا لایا تھا کعبے سے اور بت ناکے پر رکھ دیا تھا، دور تک نئے نئے مسلمانوں کو دیکھ کر بھرے ہوئے میدان میں للکار کے کہتا ہے، العزت لنا لا عزت لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ یزید کا دادا کہہ رہا ہے، یزید کا دادا، نام نہیں لے رہا میں، یزید کا دادا آواز دے رہا ہے، للکار للکار کے گونج رہی ہے اس کی آواز احد کے میدان میں کہ العزت لنا ولا عزت لکم، ہمارے پاس عزا ہے، دیکھو یہ ہے عزا، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ بالکل ایسے جیسے دو ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے، ہمارے پاس یہ فائٹر ہے، ہمارے پاس یہ ٹینک ہے، ہمارے پاس یہ توپ ہے، ہمارے پاس یہ میزائل ہے۔ ہندوستان پاکستان میں ہی تو چلتا ہے، یہاں پرتھوی ہے تو یہاں غوری ہے۔ اسی طرح سے للکار رہے ہیں، ہمارے پاس عزا ہے، لا عزت لکم، تمہارے پاس کافر ہے، چاروں طرف ادھر نبی علی، مسلمانوں کی بھیڑ ہے، 313 مسلمان جمع ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں، لفظ بے ترتیب، دلوں کی دھڑکنوں پہ قابو نہیں، پسینہ جس کو کبھی سجدے کیے تھے آج سامنے ہے۔ ماتھے پہ پسینہ جسے کبھی سجدے کیے تھے، جس کو صبح شام جا کر جس کے سامنے مرادیں اور منتیں مانگتے تھے آج سامنے ہے۔ کیسے اس سے آنکھ ملاؤں جب نئے نئے مسلمانوں کی دھڑکنوں کو بے ترتیب
مقدروں کے یجبال مصطفیٰ نے دیکھا تو ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ کر آسمانوں کے نصیب بدلنے والے علی سے مسکرا کے کہا اے شہنشاہ ولایت ذرا اس کے کلام کے جواب تو دے۔ ایک مرتبہ اونٹے چوچے سے ٹیلے پر کھڑے ہو کر ابو طالب کی آغوش کے پروردگار مولود کعبہ نے شہنشاہ مملکت ولایت کے بے تاج شہنشاہ نے للکار کے یزید کے دادا کو آواز دے کے کہا اللہ مولانا لا مولا لکم، ارے تمہارے پاس عزا ہے تو سنو، اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، لا مولا لکم، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، لا مولا لکم، تمہارا کوئی بھی مولا نہیں، کوئی بھی مولا نہیں۔ جیسے ہی یہ آیت عزیزان جیسے ہی یہ فکر علی کی زبان پہ جاری ہوئے فوراً جبرائیل امین نے اللہ جانے کہاں تھا، کہاں رکا تھا، ادھر حرکت ہوئی علی کے لبوں کو، ادھر جنبش ہوئی جبرائیل کے پروں کو، ادھر فکرہ رکھا، ادھر قلب محمد پر آیت نازل ہوئی، محمد کے قلب پر آیت نازل ہوئی، اور وہ بھی اللہ نے اس آیت کو جگہ بھی دی تو سورہ محمد کے دل میں سورہ محمد کے دل میں یہ آیت سورہ محمد میں ہے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَكُمْ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ان کا مولا ہے کہ جو مومن ہے، صاحبان ایمان ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَكُمْ، ارے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، بے شک کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ پتہ چلا کافر صرف مندر میں گھنٹی بجانے والوں کو نہیں کہتے، کافر گرجا میں سجدے کرنے والوں کو نہیں کہتے، کافر صرف لا الہ الا اللہ کے منکر کو نہیں کہتے، کافر صرف قرآن کے انکاری کو نہیں کہتے، کافر صرف کعبے سے منہ پھیرنے والے کو نہیں کہتے، بلکہ قرآن نے آواز دی وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کہ جو کافروں کی شناختی یہ ہے کہ ان کے مولا نہیں ہوگا۔ صرف 313 لوگوں کے درمیان علی نے فرمایا تھا کہ اللہ ہمارا مولا ہے۔ اللہ نے سورہ رحمان میں آواز دی ہر جگہ احسان الا احسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اے میرے علی، تو نے ایک دوسری ہی جنگ میں چھوٹے سے میدان میں 313 کے سامنے ہمیں مولا کہا تھا، وقت آنے دے اے علی، یہ گلی بھی تیرے احسان کا بدلہ اس طرح چکائے گا کہ 1,20,000 حاجیوں کے مجمع میں تیرا احسان چکائے گا۔ تو نے مجھے احد میں مولا کہا، میں غدیر میں کہلاؤں گا من کن کو مولا۔ اور جو مولا کا انکار بھی کرے گا ہم اس کا بھی اصل اور نشر بتائیں گے۔ 292 مولانا میرے بھائی تمی صاحب تشریف فرما ہے کہ خطبہ غدیر میں 292 فقرے ہیں اور 110 فقرے شان توحید میں ہیں۔
لیے ہے, 20 فقرے علی کے دوستوں کے لیے ہے, 14 فقرے عصمت کے لیے ہے, 12 فقرے امامت کے لیے ہے. 4 بار لفظ امام آیا ہے پورے خطبے میں, 11 بار لفظ ائمہ آیا ہے خطبے میں. عزیزان محترم, یہ سارے خطبوں کا کریکشن ہے کہ ایسی ترتیب کی ہے کہ امامت کے لیے صرف 12, عصمت کے لیے 14. توحید میں 110 جو علی کے عدد ہیں, پتا چلا نہ توحید سمجھ سکتے ہو نہ علی کو سمجھ سکتے ہو. عزیزان محترم, جب فقرے تمام ہو گئے آپ نے کہا شاعر انت منار الہدی ومصباح الدجا وعلم المرفوع لأہل الدنیا یا علی انت وارث علمی ووارث الانبیاء من قبلی یا علی انت منار الہدی یا علی انت طریق الواضح یا علی انت صراط المستقیم. خطبہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں سرکار رسالت باب. جیسے ہی خطبہ تمام ہوا, ایک اپنا گھوڑا دوڑتا ہوا منبر کے قریب پہنچا اور آ کے کہتا ہے حارث ابن نعمان فہری, کتنی مرتبہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا, واقعہ نہیں بدل سکتا, الفاظوں کی لفظوں کی ذمہ داری میری, مگر میں بتا رہا ہوں. آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ, آپ نے یہ علی کی ولایت کا اعلان اپنی مرضی سے کیا اپنی مرضی سے کیا یا حکم الہی سے؟ یہ لفظ ہی بتا رہا ہے سرکار کے اپنی مرضی سے کہ معرفت رسالت نہیں تھی. اتنی خاموشی سے آپ سمجھ رہے ہیں یہ کہ اپنی مرضی سے, اس کا مطلب ہے کہ رسول کی معرفت نہیں تھی, کیونکہ رسول اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے. پتہ چلا ولایت میں شک کرتا ہی وہ ہے جس کی سمجھ میں محمد نہیں آیا. ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے. رضا سلسلی کہہ رہے ہیں, رضا سلسلی مراد آباد کے قریب رہنے والے جناب رضا سلسلی کہہ رہے ہیں ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے, علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے, خدا کیا ہے. یہ اس کا جواب دیا تھا جب کسی نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہا تھا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ لیٹے اور پھر مردیاں کیسے خریدنی اللہ کی, جبکہ انہوں نے آیت نہیں پڑھی. تب دیکھیں جو آیت کے نہیں سمجھتے وہ علی پہ شک کرتے ہیں, جو محمد کو نہیں سمجھتے وہ علی پہ شک کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ چادر اوڑھی بستر پہ لیٹے مرضات اللہ کیسے خرید لی. سنو, جناب رضا سلسلی کہتے ہیں کہ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے, علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے, خدا کیا ہے. علی والے بتائیں گے, علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے, خدا کیا ہے. ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا, خدا پھر تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا.
یہ لگانے کے بعد گھوڑے کو حارث ابن نعمان فہری منبر سے دور گیا. پتہ چلا منافق ہوتا ہی وہ ہے جو منبر سے دور چلا جائے. اور دور جا کے ہاتھوں میں میدان سے بھاگ کر ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے پالنے والے اگر تیرا یہ حبیب سچ کہہ رہا ہے تو میرے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر. سب پڑھتے ہیں نا. میں تو آج حالات حاضرہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. علی کی ولایت سن کے شک کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ بھاگ جاتا جان بچا کر, نہیں مانتا کہ میں علی کو نہیں مانتا, چلا جاتا اپنے اتحاد میں, اپنے گاؤں میں, اپنے قبیلے میں, پھر کافر ہو جاتا. مگر نہیں, ہاتھ اٹھا کے کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے موت دے دے, پتھر نازل کر, عذاب نازل کر. ابھی اس کے لبوں کی جنبش ختم نہ ہونے پائی تھی کہ آسمان سے پتھر گرا, اس کے سر پہ لگا, اسے ہلاک کر دیا. سارے پڑھتے ہیں نا. آج میرے ہندو بھائی بھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو امام بارگاہوں میں اپنے بدن پر بارود بھر کر قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں, یہ بھی تو اپنی جان پہ کھیل رہے ہیں, بڑے بہادر ہیں, اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. یہ ان کی بہادری نہیں ہے, یہ تو کمال علی کا ہے کہ اس کی دشمنی بھی انتہا پہ گزر کے ہلاکت کرتی ہے, محبت شہادت دیتی ہے. دشمن بھی حدوں سے گزرتا ہے, دوست بھی حدوں سے گزر جاتا ہے. دوست وہ ہوتا ہے کہ جو ڈار پہ چل کر بھی ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے, میسا مسی خیال میں سولی پہ چڑھ گئے. حقیقتیں نہیں کرتی چھری کی دھاروں سے, زبانِ میسا میں تلوار کاٹنے والوں حقیقتیں چھری کی دھاروں سے نہیں کرتی. یہ کمال ہے, اعجاز ہے علی کا. اور ادھر پتھر گرا, میں کیا کروں, تاریخی حقائق کو کہاں لے کے آیا. آسمان پہ دو ہی مرتبہ تو پتھروں کی بارش ہوئی ہے. آسمان سے دو ہی مرتبہ پتھروں کی بارش ہوئی, یا تو حفاظت کعبہ کے لیے, یا مولود کعبہ کے لیے, یا بیت کے لیے, یا اہل بیت کے لیے. اور ادھر پتھر کی بارش ہوئی, ادھر قرآن کی پھر آیت اتری, سارا سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. ایک سائل نے سوال کیا, عذاب جو واقع ہونے والا تھا للکافرین جو ہوتا ہی کافروں کے لیے ہے. میں بڑا مزرعہ کر رہا ہوں عزیزان محترم. کافر اسے نہیں کہتے جسے میں تم یا کوئی مولانا کافر کہہ دے. کافر وہ ہوتا ہے جسے قرآن کافر کہہ دے. ایسا عذاب مانگا ایک سائل نے جو ہوتا ہی کافروں کے لیے ہے. آیت ہے, روایت نہیں. یعنی یہ غدیر میں سائل نے عذاب مانگا, وہ جو کافروں کے لیے ہوتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا, ابھی تو کعبے کا طواف کر کے آیا ہے. نبی کے ساتھ ساتھ ہے, نبی کی مائیت میں ہے, نبی کی قیادت میں ہے, نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہے, وضو کرتا ہے, الحاج ہے, حاجی صاحب ہے, الحاج ہے, حاجی صاحب ہے. مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے, اس نے عذاب مانگا ہی وہ جو کافروں کے لیے ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, مسلمان نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف لا الہ الا
منکر کو ہی کافر نہیں کہتے، صرف محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہی کافر نہیں ہے، عرش سے لے کر فرش تک گرنے والا پتھر اور آیت کفر آ کر یہ بتا رہی ہے کہ علی ولی اللہ کا منکر بھی کافر ہے۔ تھوڑا تھوڑا اگے وہ مہربانی کرو، تھوڑا تھوڑا اگے کرو۔ علی کا پیار ہے روح بدن کا اجلا پن، علی کا پیار ہے روح بدن کا اجلا پن، تیری سمجھ میں بھلا یہ راز مائے کہا، ارے تجھے علی کی ولایت منظور نہیں تو نہ کر سجدے، اب کوڑیا تیرا بدن نجس ہے، تیری نماز کہا۔ آیت ہے، سرکار کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں امام حق ہوتا ہے، جو حق کے مقابلے میں